نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي صدق الله العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر جو سنن ابن ماجہ میں مروی ہے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دیا گیا ہے اور وہ ہے الرائش۔ الرائش کہتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان لین دین کا باعث بنے۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، حدیث میں اس کو بھی جہنمی قرار دیا گیا، یعنی وہ آگ کے اندر اس کا داخل ہونا یقینی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور دوسرا جو رشوت دے رہا ہے، اور تیسرا جو ان دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے، اس کے بارے میں بھی جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو دونوں کے اندر واسطہ بن جائے۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو رشوت لے رہا ہے تو وہ دوسرے سے اپنا اس کا کوئی سیکریٹری ہے یا کوئی اس کا نوکر یا خادم ہے، اس کے ذریعے سے اس کو کہلوا دیتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے اتنا رشوت لوں گا تو اس رشوت کے عوض اس کا کام میں کر ڈالوں گا، یا اتنے پیسے لینے کے بعد میں اس کا کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوسرے شخص سے کہتا ہے اور دوسرا شخص وہ رشوت دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ البتہ اب بعض فقہا، بعض علماء مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات رشوت لینے والا جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے یا قوی ہوتا ہے یا کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بعض اوقات اذیت کے اندر اور تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً کسی شخص کو وہ رشوت دینی پڑتی ہے اور بغیر رشوت دیے ہوئے اس کا کام نہیں بنتا۔ تو اس صورت میں بعض فقہا نے، بعض محققین نے اس سے اس کو مستثنی رکھا ہے، اور اس وعید سے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رشوت دینے والا، تو یہاں پہ جو رشوت دینے والا ہے اگر وہ مجبور ہے، بے بس ہے، اس کو تو مجبور کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ رشوت دیں، کیونکہ بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو اگر رشوت ایسی جگہ پر دی جا رہی ہے کہ وہ مجبوراً، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے پولیس افسران پکڑ لیتے ہیں یا کسی ایسے جرم کے اندر جو اس نے کیا نہیں ہوتا، اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ 1 لاکھ دیں یا 2 لاکھ دیں تو آپ کو وہاں سے بری کر دیا جائے گا، آپ کو وہاں سے رہائی مل جائے گی۔ اگر وہ دے دیتا ہے تو اس سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، اور اگر وہ رشوت نہیں دیتا تو اس صورت کے اندر اسے 2 سال کی یا 3 سال کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، یا اسے اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ پھر رشوت دینے والا جو ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا اسے، اور وہ اس حکم کے اندر یا اس وعید کے اندر داخل نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا آدمی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے لیے جو جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو رشوت لینے والا تو ظاہر ہے اگر وہ حاکم ہے یا وہ قاضی ہے یا وہ بالا افسران سے تعلق رکھتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ وہ دوسرے کو مجبور کر رہا ہے، دوسرے کو جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے، اور وہ پریشانی سے نجات لینے کے لیے یا چھٹکارا پانے کے لیے اگر وہ رشوت دے دیتا ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ حتی الامکان کوشش اس چیز کی جائے کہ رشوت نہ لی جائے، کیونکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب اس کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ بلا ضرورت انسان کسی کو رشوت نہ دے۔ ہاں البتہ اگر اس کا کہیں حق پھنسا ہوا ہے اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ رشوت دیتا ہے، جیسے ایک شخص نے مجھے یہ بتایا کہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ہم جب گاڑی کہاں پہ لے کے جاتے ہیں، چونکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ لوڈ ہوتی ہے، اس کے اندر سامان ہوتا ہے، تو ٹریفک پولیس والے راستے میں روکتے ہیں اور بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، اور اگر ہم انہیں رشوت نہ دیں تو پھر اس کی وجہ سے وہ ہماری گاڑیاں پوری رات وہ کھڑی رکھتے ہیں اور ہمیں جانے نہیں دیتے۔ تو کیا ہم بھی اس وعید کے اندر شامل ہیں؟ تو بھائی میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ اگر مجبوری ہے، حالت اضطراری ہے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ رشوت دینے والا وہ اس حدیث کی روح سے وہ اس سے مستثنی ہے اور اس کو جو ہے کل قیامت کے دن جہنم میں نہیں دھکیلا جائے گا۔ اور یہ جو رشوت لینا اور دینا یہ جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے تو یہ ابتداءً یعنی جو شخص جنت کے اندر داخل ہوگا
وہ لوگ جو جنت کے اندر داخل ہونے کا باعث بنیں گے کل قیامت کے دن ابتدا کے اندر، شروع کے اندر، تو یہ ان لوگوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگ جو دنیا میں رشوت کھاتے ہوں گے، جو اللہ کی مخلوق کو ایذا رسانی کا سبب بنتے ہوں گے، جو لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابتداءً ان انعامات سے، اکرامات سے ان کو محروم کر دے گا۔ اور بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص اس حرام کو یعنی رشوت لینے کو حلال سمجھے، حالانکہ رشوت لینا اور دینا اس کو چونکہ حرام قرار دیا گیا ہے، اب کوئی شخص رشوت لیتا ہے کسی سے اور اس کو حلال سمجھتا ہے تو حلال ہونے کی صورت میں یہ گناہگار ہوگا، فاسق اور فاجر کے زمرے میں آئے گا۔ لہذا ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے کوئی شخص تو ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ وہ جہنم کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر انسان خصوصاً مسلمان اس چیز کی کوشش کرے کہ وہ رشوت جیسے گناہوں جرم سے اپنے کو محفوظ رکھے اور رشوت کی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ رشوت کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن و امان خراب ہو جاتا ہے، رشوت کی وجہ سے بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، رشوت کی وجہ سے معاشرہ جرائم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور رشوت کی وجہ سے مسلمانوں کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہر آدمی وہ انگلی اٹھاتا ہے کہ دیکھو وہ مسلمان ہے اس کے بعد بھی رشوت لے رہا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں اور خاص کر ان کے جو پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کے اوپر وعیدیں وہ بیان کی ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے خصوصاً کہ رشوت کی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ان پر نچھاور کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔